الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیں ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم پڑھ رہے تھے سورہ شورا اور ہم آیت نمبر 29 تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے اس کی انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ پہلے تو بات ہو رہی تھی ایمان لانے کی، پھر ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی، اور اب یہ اگلا سٹیپ ہے کہ معاشرے میں بھی جو ہے اسلامی نظام قائم کیا جائے۔ اور یہ سخت ترین اس میں آیات ہیں کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، کوئی نیا لائف سٹائل نہیں ہے، یہ حضرت نوح سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس میں جب بگاڑ آتا ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بھیجتے ہیں۔ جو لوگ مان لیتے ہیں ان کو تو پھر عزت و مرتبہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہو اور رسول کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس میں یہ دونوں آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے سے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 30 سے۔ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے اوپر کوئی مشکل، پریشانی، آزمائش جو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں ہی دینا چاہتا ہے تاکہ آخرت میں ہمارا حساب کم سے کم ہو، اور بہت سے قصور تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کے معجزوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت وہ ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ السلام علیکم چچی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ او اچھا، سوری، اتنا سارا پھر ضائع ہو گیا۔ چلیں آگے سے ہم اب آیت نمبر میں پڑھ رہی ہوں 36 بلکہ۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس میں مشورے سے چلاتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے دیتے ہیں، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ۔ اب دیکھیں کتنی زیادہ صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے؟ جو پہلے ایمان لائے اور رب پر بھروسہ کرتے ہوئے لوگوں سے اپنے معاملات کریں۔ بڑے بڑے گناہوں کبیرہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا اس کے چھوٹے گناہ ہم معاف کرتے رہیں گے، اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ کاظمین الغیظ کا لفظ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں؟ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں کہ اللہ کے دین کو قائم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل ٹریننگ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، اور حقوق العباد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جائے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی ظلم کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے۔ جب آپ برائی کو مقابلہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ اگلی دفعہ وہ برائی اور زیادہ بڑھ کے آتی ہے۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا، آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، وہ اگلے کو پھر 2 تھپڑ مارے گا۔
اس طرح برائی کرنے والے کا حوصلہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے وہ انگریزی کا بھی ایک ہے نا, نپ دا ایول ان دا بڈ, کہ برائی کو ابتدا میں ہی ختم کر دینا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں, یہ نہیں کہ دوسرا گال آگے کر دیں, لیکن اگر معاف کر دیں تو اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جو معاف کر دیتا ہے کسی کے اوپر اتھارٹی رکھنے کے باوجود جب کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تم ایک تھپڑ مارو, تمہارا تھپڑ اس کو زیادہ لگ جائے تو تم کیا ہو جاؤ گے, ظالم ہو جاؤ گے. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی نے اتنی زیادتی کی پھر اس نے معافی مانگی تو میں کیسے معاف کروں, میں کیسے بھول جاؤں. تو ایک میں نے بڑی حدیث پڑھی تھی, اس سے مجھے بھی بہت تسلی ہوئی. تو اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے, یعنی اس کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا تو اس نے بندے سے معافی مانگی, اس نے اللہ سے بھی تو معافی مانگی ہوگی نا. تو اللہ سے تو جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. اب بندہ کیسے معاف کرے جس کے اوپر اتنے عرصے سے ظلم و ستم ہو رہا تھا. تو پھر قیامت والے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو تم اس کو معاف کر دو نا, تو اس معافی کے بدلے میں تمہیں وہ محل دوں گا اتنا اعلیٰ. تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کریں گے. یہ نہیں کہ آپ سے کسی نے معافی مانگی اور آپ کہتے ہیں میں کیوں معاف کروں, پھر اگر آپ معاف کرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ لو بھائی اتنا عرصہ میں ظلم و ستم سہتا رہا اور اب یہ معافی مانگ رہا ہے تو میں اللہ کی خاطر چلو معاف کر دیتا ہوں. دل میں جو ہے وہ رہتی ہے, جلن رہتی ہے. تو جب یہ آپ حدیث سنیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت زیادہ اجر دیں گے تو پھر دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. جیسے ہماری چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو ہم بہت کوڑتے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرتے, کوئی چرا کے لے جاتا ہے یا کسی طرح دھوکہ دہی سے چھین لیتا ہے, تو وہ سب ہمارے لیے ہر روز صدقہ لکھا جاتا ہے. تو جب یہ میں نے سنا تو اس کے بعد پھر اتنا غم نہیں ہوتا ہے, لیکن بعد میں پھر تسلی ہوتی ہے کہ چلو یہ تو میرے لیے ہر روز صدقہ لکھا جا رہا ہے. جیسے درخت کا پھل لگتا ہے, آ کے پرندے آدھا پھل تو پرندے ہی خراب کر دیتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے حق میں جو ہے وہ صدقہ لکھا جاتا ہے. راہ چلتا آ کے 2-4 کوئی کنو مالٹے توڑ کے لے جاتا ہے, وہ بھی آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. وہ ضائع نہیں جاتا, وہ آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اچھا جی, اچھا یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ میں حدیث کہہ کے مطلب یہ حدیث کے طور پر ہی میں نے بات سنی تھی, لیکن چونکہ میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے تو اس لیے میں اس پہ انسسٹ نہیں کرتی. بہرحال ایک بات ہے جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے اور ہمیں نیک کاموں کی طرف بلاتی ہے, آمادہ کرتی ہے. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے, اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو, ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ دن آئے گا تو وہ ٹلے گا نہیں, تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات مان کر اپنی زندگی کو بدل دو. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارا
تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے کہ میرے لیے تو اللہ نے بھلائی ہی نہیں لکھی، میں تو ہر وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہوں، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں؟ ایک تو وحی کی صورت میں، اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو وہ اتنا سخت وقت ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے پہ پسینے کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے تھے، سردی کے موسم میں بھی، تو وہ ایک سخت جو ہوتی ہے کیفیت ہوتی ہے۔ دوسرا، پردے کے پیچھے جیسے کہ حضرت موسیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج میں پردے کے پیچھے بات کی، اور تیسری کہ کسی فرشتے کے ذریعے، جیسے کہ بہت سی وحی جو ہے وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، اور دوسرے رسولوں پر بھی۔ وہ برتر اور حکیم ہیں۔ اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، یعنی کہ حضرت جبرائیل کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے مجھے یہ وہ نہیں لگ رہا، یہ حضرت جبرائیل نہیں لگ رہے، یہ آپ کی جو ہے روح پاک کی بات ہو رہی ہے، کوئی پاکیزہ روح عطا کی جس کی روشنی میں آپ اچھائی برائی پہلے سے بھی دیکھتے تھے، اسی لیے صادق اور امین تھے نا، اور اسی لیے جب حضرت جبرائیل آئے تو فوری طور پہ ان کے کلام کو انہوں نے قبول کیا۔ اچھا، یہاں پہ وہی جو ہے اسی شکل میں لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے یا مجھے حکم دیا گیا ہے یا مجھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی تمام چیزیں وحی کی پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور احادیث قدسیہ سے بھی زیادہ تر اسی قبیل سے ہیں۔ اب چلیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ متشابہات میں سے ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں یہ وضاحت نہیں ہوئی کہ سیدھا ترجمہ ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ ادھر تو لکھا ہوا ہے جیسے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے رہے، تو لیکن وہی وہ 3 صورتیں ہوتی تھی نا، خواب کی صورت میں، خواب کی صورت میں دل میں القاء کیا جاتا تھا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں جو ہے نا وہ وحی آتی تھی۔ یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے روح سے مراد وحی یا وہ تعلیم ہے جو وحی کے ذریعے سے حضور کو دی گئی۔ اور وحی کے یہ 3 طریقے، 3 طریقے۔ تو یہاں پہ جو اصل بات بتانے کی ہم اس پہ الجھ گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کہ انہوں نے پھر آخر کار کتابیں پڑھ کے خود کوئی کتاب تصنیف کر دی ہو، یا ان کی کوئی فلسفی میں ڈگری نہیں تھی ان کے پاس،
کہ انہوں نے ایمان کا کانسیپٹ گڑھ لیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ ایک سیدھے سادے انسان تھے اور جو کچھ بھی انہوں نے پیش کیا وہ اللہ کی تعلیمات کی اللہ کی تعلیمات تو مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. زخرف کا مطلب ہوتا ہے چمکتا دمکتا. اب یہ بھی حامیم ہی ہے، یعنی اس کے جو مضامین ہیں وہ بھی پچھلی صورتوں کی طرح ہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ سے پھر یہ زمین پر اتارا گیا ہے. ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یعنی اے کفار مکہ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت نازل کی، تم نے اس کو ٹکرایا، تو کیا اب ہم غصے میں آ کر اس کو تمہارے اوپر بھیجنا چھوڑ دیں اور تمہارے بعد قیامت تک جو لوگ اس سے فیض یاب ہونے والے ہیں ان کو محروم کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا. قرآن تو آتا رہے گا، تم جیسا مرضی اس کے ساتھ سلوک کرو. پہلے گزری ہوئی قوموں میں بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے. وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو. جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اب یہ کہ اونٹ اور ہاتھی اور گھوڑے ان کی طاقت تو ہم سے کہیں زیادہ ہے، ان کو ہم کیسے قابو میں لا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے قابو میں نہ لاتا. اور اس کے بعد جب ہم ان پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا منقلبون. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی گہرائی کو ہم نہیں جاتے کہ پتہ نہیں سواری پہ سفر کر کے ہم گھر کو لوٹتے ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ تیری طرف تو لوٹنا ہی لوٹنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں کو ہم لوٹیں گے، بلکہ تیری طرف تو بہرحال لوٹنا ہی لوٹنا ہے. یہ سب کچھ جاننے اور جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. جز سے مراد یہ کہ اس کی اولاد بنا ڈالا، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا جز ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ باپ کا سپرم ہوتا ہے، ماں کا ایگ ہوتا ہے، یعنی جز تو ہے نا. وہی جز پھر جب ڈیولپ ہوتا ہے تو بچے کی شکل میں کسی ماں کی گود میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے اللہ کا جز کس کو بنا دیا؟ بندوں میں سے بعض کو. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مجدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے.
کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے بیٹیاں جو ہیں وہ تجویز کی، اور بیٹیاں وہ ہیں جو کہ زیورات میں پالی جاتی ہیں، اور جب لڑتی جھگڑتی ہیں تو آئیں بائیں شائیں باتیں کر کے شور تو مچاتی ہیں، لیکن جو اصل بات ہے اس کو نہیں وہ بتاتی۔ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہنے کی جرت کرنے پر ان کی جواب طلبی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم اس کی عبادت نہ کرے تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یعنی بتوں کو نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں میں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو ان کی اولاد ایک تو فلسطین میں تھی اور ان کی دوسری اولاد کہاں پہ تھی؟ مکہ میں تھی۔ تو یہ بات وہ چھوڑ کے گئے تھے اور اس بات کو تم نے مسخ کر دیا اور خانہ کعبہ کو جو ہے بتوں کا گڑھ بنا دیا۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جو ہی مکہ کے لوگوں نے بت پرستی شروع کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی مٹا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں مٹایا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، یعنی طائف یا مکہ کے سرداروں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں تم سے پوچھتے آ کے کہ رسول کس کو بنانا ہے؟ تمہیں بھی تو ہم جب رزق دیتے ہیں تو کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، اور اس میں مصلحت کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج رہیں، امیر غریبوں کے محتاج رہیں اور غریب جو ہیں وہ امیروں کے محتاج رہیں۔ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ رحمت سے مراد جو ہے قرآن۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف
متقین کے لیے ہے. یہ بھی متشابہات میں سے ہے، لیکن اس کی یہ تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نان مسلمز کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے دیتا کہ وہ اپنے گھر جو ہے وہ سونے کے بناتے، چھتیں چاندی کی، اور جو یہاں پہ تفصیل بتائی گئی ہے. تو کیا ہوتا؟ تو بھی زمین میں فساد ہوتا کہ ایمان لانے والے ان کی چمک دمک کو دیکھ کر کہتے کہ چھوڑو ایمان کو، چلو ہم بھی نان مسلم بنتے ہیں اور اپنے گھر سونے کے بناتے ہیں. تو یہ ایک تشریح کی گئی ہے، اس کی اصل جو حکمت ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو اس طرح جو ہے یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. یعنی ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے. اگر بچے کا رجحان اچھائی کی طرف رہتا ہے تو اس کا فرشتہ اس کو بھلائی کی طرف طاقت دیتا رہتا ہے، اور اس کا شیطان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر بچے کا رخ جو ہے وہ برائی کی طرف ہونے لگے تو اس کا شیطان طاقتور ہو جاتا ہے، وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کا فرشتہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اس بات کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے وہ اس کو ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ ہاں یہ برا کام ٹھیک کیا ہے، تمہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے تھا، تمہیں جو ہے یہ کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس کے منہ پر یہ بات مار دینی چاہیے تھی. یہ تو صرف گفتگو کی بات کری نا، یعنی ہر برائی کو وہ اس کے لیے خوشنما بناتا ہے اور اس کا اشتیاق پیدا کر دیتا ہے کہ میں پھر سے کروں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. یعنی اب تو حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے، بھگتنے کا وقت آ گیا ہے. اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، بڑی عزت کی بات ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. جو لوگ اس کتاب کو مانتے نہیں ہیں ان کو جواب دہی کرنی ہوگی. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے. اب یہ ہے کہاں سے پوچھ کے دیکھو. حضور سے ہی ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ عالم ارواح میں ان سے پوچھ کے دیکھو کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی بندگی کی جائے. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. درخواست بھی کر رہے ہیں اور کتنی بے عزتی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اے ساحر، مگر جو ہی کہ ہم
ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہوں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ دنیا کا نظام میرے کہنے پر چلتا ہے کہ جس کو میں پانی دینا چاہوں اس کو پانی ملے گا، جس سے روکنا چاہوں اسے پانی روک لیا جائے گا۔ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، یعنی ان کے اندر ہی برائی تھی کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق ہی نہ پہچان سکے اور انہوں نے برائی کو اپنایا۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے چلے گئے، ان کو معجزات دکھاتے چلے گئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے، تو آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ فرعون کو ہم بچا لیں گے اور اسے عبرت بنا دیں گے، تو باقیوں کی تو کہانیاں ہیں لیکن فرعون بذات خود موجود ہے دنیا میں عبرت کے نشان کے طور پر۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں۔ اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جب ذکر آیا تو خوب ہنسی اڑائی کہ وہ بھی تو معبود ہی ہیں نا، ان کو تم رسول کہہ رہے ہو، ان کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، تو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں تو ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں نا اردو محاورہ، بات کو چٹکیوں میں اڑانا، اس طرح سے بات کو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا، یعنی کہ ایک معجزہ بنایا ان کی پیدائش کو، اور ان کے ہاتھوں سے معجزے بھی دکھائے۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں، یعنی تمہاری اولادوں میں فرشتے پیدا ہو جائیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اب کون قیامت کی نشانی ہے؟ حضرت عیسیٰ کا آنا قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک دفعہ آ کر تو اٹھا لیے گئے نا، اب جب وہ آئیں گے تو کیا آئے گا ان کے آنے کے بعد؟ ان کے آنے کے بعد تو بس قیامت ہی آئے گی۔ تو یہاں پہ ان کے آنے کے لیے قرآن میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے، یعنی سیدھے راستے سے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کیا لے کے آئے تھے؟ شریعت لے کے آئے تھے، یہ کرو یہ نہ کرو، اور اس میں حکمت نہیں تھی۔ جیسے ہم 5 سال کے بچے کو کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن جب 14 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، تو وہ مصلحت حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے۔ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ یعنی تورات کی ایکسٹینشن انجیل ہے۔ انجیل الگ سے کوئی کتاب نہیں تھی، انجیل جو تھی وہ تورات کی ایکسٹینشن تھی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے روک لی تھیں انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو۔
یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج تو برائی میں سب اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن جب آخرت کا وقت آئے گا اور برائی نظر آئے گی تو یہ اپنے دوستوں کے ہی دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ ایک ہوتے سمر اور ایک ہوتے فاکہہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بتایا ہوا میں نے پہلے؟ پھلی ہے فاکہہ ڈرائی نہیں، اصل میں فاکہہ ایسا پھل ہوتا ہے کہ آپ اوف کتنا مزے کا ہے، جس کو منہ میں ڈالتے ہی آپ کے منہ سے باہر نکل جاتی ہے نا، وہ فاکہہ ہوتا ہے۔ اور جو سمر ہے وہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو اس کی محنت کا پھل مل گیا۔ سپرلیٹو ڈگری ہے ہاں فاکہہ سمر۔ ہاں سمر جو فاکہہ ہے وہ ہے کہ آپ نے منہ میں ڈالا تو بے اختیار آپ کے منہ سے کتنا مزیدار ہے۔ یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، رے مجرمین، تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی، وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک۔ کون ہے مالک؟ جہنم کا داروغہ، تو اس کو پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے کہ ہم مر ہی جائیں۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یعنی مکہ والوں نے کوئی سازش کی ہے حضور کے خلاف؟ اچھا، تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو، اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی آئیں گے، لیکن اصل میں ایسی ناممکن بات کہی گئی ہے جو کہ ہونی نہیں، اور نہ ہی پھر حضور نے ان کی عبادت کرنی تھی۔ جیسے کہ حضور نے کہا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے، یعنی ان کے بیٹے، تو وہ نبی ہوتے، تو نہ وہ زندہ رہے نہ وہ نبی بنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ وہ جہنم میں ہی رہیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ تو نہ یہ پاسبل ہے اور نہ ان کا جہنم سے جنت میں جانا پاسبل ہے۔ تو یہ ناممکن بات کہہ کے ایک بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم و علیم ہے۔ بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔
اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں. قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. دخان جو ہے نا وہ دھوئیں کسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹ بھی چھپی ہوئی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم. قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. قرآن کو کب نازل کیا گیا؟ لیلۃ القدر. اور اس کو یہاں سے لوگ جو ہے نا اس میں کر لیتے ہیں کنورٹ شب برات میں، لیکن اصل میں یہ لیلۃ القدر جو کہ رمضان میں آتی ہے اس میں نازل کیا گیا. قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس رات اگلے سال کے تمام جو فیصلے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. کتنی روحیں دنیا میں آئیں گی، کتنی روحیں اٹھا لی جائیں گی، کتنا رزق کس پر نازل ہوگا، کہاں پہ قحط سالی ہوگی، یہ ساری باتیں جو ہیں اس رات فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر. یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو. کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں. مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. یہ بھی متشابہات میں سے اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہی جاتی ہے. اب کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف متلطف نہ ہوئے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے. یعنی کہ کہیں سے سیکھ ساکھ کے آ گئے ہیں اور ہمیں آ کے الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تمہاری قیامت تو تمہارے سر پر کھڑی ہے. اور وہ قیامت کیا ہے؟ جنگ بدر. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں پر ایسا قحط آیا کہ آسمان پر بالکل جیسے لاہور میں نہیں ہوتا، سورج ہی نہیں نظر آتا کئی دن تک. اور ایسے مٹی جو ہوتی ہے نا وہ برستی ہے. کبھی آپ کپڑے ڈال لیں تو رات کو جب اٹھائیں تو مٹی کی طے ہوتی ہے ان کپڑوں کے اوپر. اور پھر اتنی بھوک تھی کہ لوگوں پہ بے ہوشی سی تاری رہتی اور وہ آنکھیں کھولتے تو ان کو دھندلاہٹ نظر آتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر یہ دعائیں کرتے تھے کہ عذاب ہم پر سے ٹال دے. ویسے تو ایک دھواں قیامت کا دھواں بھی ہے، لیکن یہ جو دھواں ہے یہ وہ قحط والا دھواں ہے جو کہ مکہ پر آیا تھا. اور یہ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا تو یہ لوگ پھر اپنی انہی حرکتوں میں محو ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا آخرت کا وقت تو تمہارے سر پہ کھڑا ہے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. جنگ بدر اور پھر جو ہے وہ قیامت کا دن.
ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. یعنی مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ لے لی تھی تمہارے شر سے. اور موسیٰ کے 2 مشن تھے. ایک مشن تو یہ تھا بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین لے کر جانا، اور دوسرا مشن تھا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. ٹھیک ہے، میری بات مانو یا نہ مانو، لیکن اگر تم نے مجھے مارنے کا ارادہ کیا تو پھر تم بھی نہیں بچو گے. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے. یعنی تم لوگ جب سمندر میں سے گزر جاؤ تو اس کو بند نہ کرنا، اس کو کھلا چھوڑ دے. یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، یعنی تمہارے پیچھے وہ بھی سمندر میں داخل ہوں گے اور پھر وہ اس میں غرق ہو جائیں گے. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے. بنی اسرائیل جا رہے تھے تو جانے دیتے، یہ اس کے پیچھے چلے گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے ہلاکت میں ڈالا اور اپنی شان و شوکت جو تھے وہ پیچھے چھوڑ گئے. کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. یعنی وہ لوگ تو مر گئے تو ان کی چیزیں ظاہر ہے کچھ اور لوگوں کے حوالے ہو گئیں، لیکن یہ بنی اسرائیل کے حوالے نہیں ہوئی کیونکہ بنی اسرائیل پھر واپس نہیں آئے، وہ تو آگے ہی آگے چلتے چلے گئے. پھر نہ آسمان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. یعنی آسمان بھی روتا ہے. آپ نے خود دیکھا جب یہ آئی کیو جو تھے ان کو دفن، کیسا طوفان تھا، کیسی بارش تھی. پھر میں بتاتی ہوں جب میں گئی ساؤتھ افریقہ تو عبداللہ بڑا ہنسا، کہتا ہے کہ بڑی بارشیں ہو رہی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے نا اس پہ منڈیلا پہ رو رہا ہے. تو میں نے کہا ہنسو نہیں، قرآن کہتا ہے کہ آسمان روتا ہے، تو منڈیلا پہ بھی رو رہا ہوگا کہ کبھی اتنی بارشیں نہیں ہوئی جتنی اس کے مرنے کے بعد ہوئی. تو پھر اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھتے ہیں، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ایسے واقعات کہ جب اللہ کے پسندیدہ بندے دنیا سے جاتے ہیں تو آسمان جو ہے وہ بھی روتا ہے اور زمین بھی. اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا. ویسے بھی ہمارے یہاں کہاوت بھی ہے نا کہ جس کی قبر پر بارش پڑتی ہے تو وہ بڑا کیا ہوتا ہے، خوش قسمت ہوتا ہے، یا کچھ اس طرح سے کہا جاتا ہے. ہاں یہ کہاوت ہے کہ جس کی قبر پر یعنی جو دفن ہو گیا اس کے بعد اس پہ بارش پڑی تو اس کے لیے بہت اچھا گمان ہمارے دلوں میں آتا ہے. اور ان کی حالت جانتے ہو. اچھا، اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا. یعنی دنیا میں فرعون سے بڑا سرکش پیدا نہیں ہوا. وہ تو ہم کہتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں میرا خیال اس سے بھی بڑھ کے سرکش جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں. بہرحال قرآن کہتا ہے کہ حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی. کہ اتنے سرکش لوگ ہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے معجزے دیے کہ شاید کسی سے وہ متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، لیکن اس آزمائش کے باوجود وہ لوگ واپس نہ آئے. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہترین ہے یا تبا کی قوم. تبا جو تھے وہ یمن کے بادشاہ تھے، ان کا قوم سبا کی شاخ تھی.
وہ یمن کے بادشاہ تھے، اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، کون سی صورت تھی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بناتے تھے، بند بناتے تھے، سورہ سبا میں ہی تھا. تو پھر وہ ان کے بند کا، ان کا پاشی کا نظام ایسا تباہ و برباد ہوا کہ اس کے بعد یہ لوگ وہاں آباد ہی نہ رہ سکے اور تتر بتر ہو گئے. یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم، اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یعنی قریش مکہ کو بار بار بلایا جا رہا ہے کہ پرانی قوموں کے انجام سے سبق لو اور واپس آ جاؤ. ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، یعنی ان سب کا کوئی مقصد ہے. ہم نے ان کو برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے ایک طے شدہ وقت، فیصلے کا دن ہے. وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے. وہ زبردست اور رحیم ہے. زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلجس جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب. چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، کہ اپنے تکبر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تھا، آج دیکھ تیرا انجام کیا ہوتا ہے. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے. خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سحر بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. سورہ جاسیہ. جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنا، گھٹنوں کے بل گرنا. حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی موضوع کی فرمائش کرتے ہیں تو زمین و آسمانوں کی پر غور کریں تو ان کو ہر طرف معجزے نظر آ جائیں گے. اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑے معجزے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے. اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے اور پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا محیطہ سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ان کے آگے جہنم ہے
جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا علم آنے کے بعد جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ دوسروں پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑے بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو لوگوں میں وہ تفریق ڈال دیتے ہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت بڑے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی اچھے اور برے لوگوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے برا معبود جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، کہ نہیں میرا نہیں دل چاہ رہا، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، مجھ سے نہیں نماز پڑھی جا رہی، نہیں مجھ سے نہیں روزہ رکھا جا رہا، مجھے بڑی بھوک لگتی ہے۔ تو کیا ہے، اللہ کا حکم پیچھے چلا گیا، اپنی جو ہے طبیعت یا اپنی جینوئن کوئی مجبوری ہو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیتے ہیں، سہولت دیتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ کون اٹھے اور پھر سحری کرے، پھر روزہ رکھے، سارا دن بھوکا رہے، تو اس طرح کا تکبر والا رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے،
یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. یعنی جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے، جو زندگی گزارتا ہے، جو اس کے اوپر اچھے اور برے حالات و واقعات بھی آتے ہیں، تو اس میں اللہ کہاں سے آ گیا، یہ ان کا کہنا ہوتا ہے. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں باپ دادا کو اٹھاؤں گا، اٹھائیں گے باپ دادا کو بھی، لیکن ایک خاص دن کے، یہ نہیں کہ فرمائشی پروگرام ہو کہ آج کسی کے نانا کو اٹھا دیا جائے اور آج کسی کے دادا کو اٹھا دیا جائے. تو ایک دن آئے گا جب کہ سب کے سب اٹھ جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی سری کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. سورہ احقاف. سورہ احقاف اس علاقے کو کہتے ہیں جو آج ربع الخالی کہلاتا ہے. بالکل ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے، شدید قسم کا ڈیزرٹ ہے. اور 1/4 سعودی عرب جو ہے نا وہ یہی ہے. ربع کا مطلب ہوتا ہے 1/4. تو ہاں قوم عاد کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے. اسے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو.
آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، یعنی کہ وہ تھے عبداللہ بن سلام جو کہ ایک یہودی عالم تھے، اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، کل بھی ایک آیت آئی تھی نا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، ثم استقاموا، ثابت قدم ہو گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد امتحانوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے کہ کوئی اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا، کوئی آزمائشوں سے گھبرا کر اسلام سے نکل تو نہیں بھاگتا، اور پھر جب ثابت قدم کوئی رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں کہ نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، یہ نہیں کہا کہ ان کی ہر صحیح اور غلط بات کو مانو، بلکہ صرف نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چرانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ 3 اذیتیں اس نے سہی نا، اور اسی لیے 3 درجے پھر اللہ تعالیٰ نے باپ سے بڑھ کر ماں کو عطا کیے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، کیونکہ والدین کو بھی جو نعمتیں ملتی ہیں اولاد ان سے فائدہ اٹھاتی ہے تو وہ ان نعمتوں کے لیے بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اب میرا زمانہ ہے تو مجھ سے تو ایسے نیک کام کروا لے جس سے کہ تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے کہ اگر وہ نیک ہوگی تو میرے لیے باعث تسکین ہوگی اور میرے حق میں بھی اچھی ہوگی، کیونکہ بری اولاد تو پھر ماں باپ کے حق میں بھی بری ہو جاتی ہے نا۔
میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اب 40 سال کی عمر کیوں کہی؟ اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں پہنچ کر جب انسان خود صاحب اولاد ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کے خلوص کا اندازہ ہوتا ہے. اس سے پہلے تو انسان ہی کہتا ہے ہاں بس ماں باپ ہیں، بس ماں باپ ہیں. لیکن جب اللہ اولاد دیتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کس مصیبت سے، کس محبت سے پالا ہے. اور ویسے بھی پختگی آ جاتی ہے، جذباتی پن کم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر مطلب زندگیوں کو بھی بدل دیتے ہیں. کسی نے اگر جوانی جو ہے اپنی بے راہ روی میں گزاری ہو تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے 40 ایئرس کی عمر، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرنے لگتا ہے. تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمر میں بھی توفیق دے دے کہ کوئی اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر اچھی راہ اختیار کر لے. تو یہ ہم دعا ہم سب کو ایسے یاد ہی ہے، اور ہم اپنی اولاد کی حق میں یہ دعا کرتے بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی وہ مانگتے ہیں، توفیق بھی مانگتے ہیں کہ تو ہی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، جو غلطیاں اور خطائیں مجھ سے ہوئیں ان پر میں معافی مانگتا ہوں، اور تیرے مسلمان بندوں میں سے ہوں. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں. اب کوئی عربی زبان میں پڑھے تو اس کو ان خوشخبریوں کا پتہ چلے نا. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں اور باپ اللہ کی دعائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، یعنی شیطانوں کا سا انجام ان کا بھی ہوگا. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، یعنی جنت کے بھی درجے ہیں. جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنے اونچے درجے کی جنت پائے گا. اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں. کم برائی والے اونچی جہنم میں ہوں گے، اور منافق تو جہنم کی تہ میں ہوں گے، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے. ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جب کہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے. ہمیں حضرت نوح کا ہی قصہ ملتا ہے نا. پھر حضرت نوح کے بعد ہود تک ہمیں کوئی ایسے واقعات نہیں ملتے، صرف ذکر ملتا ہے حضرت ادریس کا، یا اور کچھ نام ہمیں ملتے ہیں جن کا نہ ہم زمانے کا تعین کر سکتے ہیں اور نہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. تو یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لیا اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے.
اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا۔ وہ تو آگ کا بادل تھا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا، نہ کوئی کھیت، نہ کھلیان، نہ کوئی اور چیز۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے جو کچھ دیا تھا وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا۔ قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کے کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ تو کہاں گئے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آئے تو کیوں نہ انہوں نے اللہ سے سفارش کر کے انہیں چھڑایا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ میں طائف جا کر، جو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شاید ان کا ننہالی علاقہ بھی تھا، پڑھا تھا میں کنفرم نہیں ہوں، بہرحال ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ ان کا ننہالی علاقہ تھا، وہاں پہ جاتا ہوں، شاید کہ وہاں کے سرداروں میں سے کوئی سردار مجھ پر ایمان لے آئے اور میں پھر امن کے ساتھ طائف میں رہ سکوں۔ تو انہوں نے جا کر جس سے بھی بات کی تو وہ تو ان سے بھی زیادہ، یہ مکہ والوں سے زیادہ امیر تھے نا، اس لیے مکہ والوں سے بھی زیادہ متکبر تھے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ماننی تھی، اوباش لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جو ان پر پتھروں کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ خون سے بھر گئے، ان کے جوتے جو تھے وہ خون کی وجہ سے جوتوں سے چپک گئے، مطلب پاؤں جو تھے وہ جوتوں سے چپک گئے، اور انتہائی دکھ کی حالت میں جب یہ واپس آئے ہیں ایک جگہ پہ، جب نخلا کی وادی میں ٹھہرے ہیں اور وہاں پہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے جو قرآن کی تلاوت کی، تو اس زمانے میں جنوں کی ٹولیاں پھرا کرتی تھیں کہ دیکھیں آخر کیا ایسا ہوا ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا ہے۔ تو ایک ٹولی جو تھی یہاں سے جب گزری، انہوں نے جب قرآن پاک سنا تو انہوں نے پھر یہ اتنا اچھا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ ایک دوسرے کو خاموش کروا دیا اور وہ ایمان لے آئے، اور نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ اپنی قوم میں جا کر انہوں نے تبلیغ بھی کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کیا بتائیں،
تو بیسکس تو ہمیں بھی پتہ ہے نا, بیسکس تو ہم بھی بتا سکتے ہیں. تو انہوں نے جو تھی اپنی قوم میں جا کے تلقین کی اور پھر پہچان لیا کہ موسیٰ کے بعد یہ کتاب آئی ہے جو موسیٰ کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے. ایک ہی دفعہ سننے میں, جی ایک ہی دفعہ کے سننے میں, ایک ہی دفعہ کے کیسا سننے میں, زبردست, ایک ہی دفعہ کے سننے میں انہوں نے جو ہے اپنی حالت کو بدل دیا. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا, وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے. کیوں نہیں, یقیناً وہ ہر چیز کی اس پر قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے, اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں, ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے. یہاں مجھے یاد آیا حضرت عائشہ نے حضور سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سخت ترین دن بدر کا دن ہوگا, نہیں بدر کا نہیں, احد کا دن ہوگا. تو آپ نے کہا کہ نہیں, میری زندگی کا سخت ترین دن جو تھا وہ طائف کا دن تھا. کیونکہ پھر جب یہ تو نہیں ان کو پتا نا, حضور کو تو نہیں پتا کہ جنوں کی جماعت جو ہے وہ سن رہی ہے اور وہ ایمان لے آئی ہے اور وہ چلی گئی ہے. ہو سکتا ہے بعد میں صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ آپ کا رابطہ جنوں کے ساتھ بھی تھا, ان کو وہ تعلیم بھی دیا کرتے تھے, لیکن اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ مکہ نہیں جا سکتے تھے. وہاں پہ انہوں نے مکہ کے بارڈر پہ ٹھہر کے مختلف لوگوں کو پیغام بھجوائے کہ مجھے پناہ دو, مجھے پناہ دو. سب نے انکار کر دیا. پھر ان کے والد کے ایک دوست تھے جو خود مسلمان نہیں تھے, تو انہوں نے ان کو پناہ دی اور انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کو بھیجا. انہوں نے بارڈر پہ آ کے ان کو ریسیو کیا, ان کو ریسیو کر کے مکہ میں سے گزار کر یہ خانہ کعبہ میں لے کے گئے. اور پھر انہوں نے, جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے, خود آ کے اعلان کیا کہ اب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میری حفاظت میں ہیں. تو اس طرح پھر وہ مکہ میں واپس آئے ہیں. اور اس کے فوراً بعد پھر حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میں یہاں پہ رہ نہیں سکتا, تو اس کے بعد پھر ہجرت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر 12ویں سال کے بعد ہجرت جو تھی وہ ہو گئی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. 5 اولو العزم رسول ہمیں بتائے جاتے ہیں, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان رسولوں کی طرح تم بھی صبر کرو, ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو, یعنی کہ قریش مکہ کے معاملے میں جلدی نہ کرو. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے, تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے. یعنی مرنے کے بعد جب وہ اٹھیں گے تو انہیں اپنی دنیا کی زندگی صرف ایک دن کا کچھ حصہ معلوم ہوگی. بات پہنچا دی گئی, اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا. چلیں جی, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو ہم پہلے دعا کرتے ہیں, یا اللہ پاک ہم سب کا آنا بیٹھنا اور قرآن کو سننا اور سمجھنا, یا اللہ اس سب کو قبول فرما اور اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرما دے. یا اللہ پاک قرآن کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں جو کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے اس غلطی کو معاف کر دے, اس غلطی کی اصلاح کر دے. یا اللہ اس قرآن کو تو ہمیں ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے, اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا, سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا, اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنا, نیک نصیب بنا, ان کو نیک صحبت اور نیک زوج عطا فرما, ان کا انجام صالحین کے ساتھ کرنا. یا اللہ پاک انہیں عافیت اور سلامتی عطا فرما, انہیں محبتیں عطا فرما. یا اللہ پاک انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو ان کا حامی و ناصر ہو, تو ان کو اپنے مان لے. یا اللہ پاک بہترین دعائیں ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما لے. یا اللہ پاک تمام بیماروں کو, جن کو ہم جانتے ہیں, جن کو ہم نہیں جانتے, جن کی بیماریاں ظاہر ہیں, جن کی بیماریاں ظاہر نہیں ہیں, یا اللہ پاک ان سب کو مکمل صحت, زندگی اور تندرستی عطا فرما دے. ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما
ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے، ہمارے گھر والوں کو عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھنا. یا اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، ہم سب کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاک ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں اور نوازشیں اور عافیت اور سلامتیاں نازل فرما، اور یہ ساری چیزیں بڑھا چڑھا کر ہماری بہن عالیہ کے گھر پر نازل فرما جس نے اس محفل کا اہتمام کیا. یا اللہ ہر وہ بھلائی عطا فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی، ہر اس شر سے بچا جس شر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. یا اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں جتنی بھی دعائیں ہیں انہیں قبول فرما لے، اور جس نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ پاک میں ان دعاؤں کو تمام امت محمد کے لیے قبول فرما لے، اور ہمارے ایمان، جان، مال اور آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. اوکے جی، اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ.